تو اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، پھر دوبارہ وہی خطاب، اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آداب بتا رہے ہیں کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ خذوا زینتکم، سج کر سنور کر خوبصورت بن کے اچھے لباس پہن کر جاؤ۔ میلے کچلے لباس میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا سا ضروری نیا لباس پہننا ضروری نہیں، صاف ستھرا لباس پہننا ضروری۔ اور اسی وجہ سے ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے پاس پتہ نہیں اس مسجد میں وہ ٹوپیاں ہیں یا نہیں ہیں پلاسٹک والی، نہیں رکھتے، بہت اچھا کرتے ہیں، تو وہ ہم نہیں رکھتے پلاسٹک والی جو اس میں، اس کو کہتے علماء اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ نماز کی تحقیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کبھی ہم کسی دولہے کو نہیں دیکھا ہم نے پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر چلا گیا، بھائی شادی میں گیا ہوں، کسی آفیسر کو کسی کو نہیں دیکھا ڈیوٹی پر جا رہا ہے وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر چلا جائے۔ کسی کی شادی میں ہم جائیں، کسی کی دعوت پر پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر جائیں، نہیں جائیں گے، کیوں؟ ارے بابا اچھا ڈانے یا کیڑی ٹوپی پایا ہوں۔ جب ہم اپنی عزت والی مقام والی جگہوں پر اس پلاسٹک کی ٹوپی کو پہن کر نہیں جاتے تو اللہ کے گھر میں آ کر کیسے نماز پڑھیں اس کو پہن کر؟ تو لہٰذا علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا کہ یہ نماز کی اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے، اور اللہ نے تو سیدھا حکم فرمایا خذوا زینتکم، خذو پکڑ لو، یعنی مضبوطی سے پکڑو، آؤ تو صاف ستھرے، زینتکم کا لفظ فرمایا، دوسرے لفظ میں کہیں کہ صاف ستھرے میک اپ کر کے حسن و جمال کے ساتھ آؤ، حسین و جمیل بن کر آؤ۔ اور حدیث میں تو حضور نے جمعے کے دن کے لیے تو غسل کرنا سنت بھی فرمایا، خوشبو لگانا سنت فرمایا۔ ہوتا بھی یہی تھا کہ جب جمعے کی نماز میں آتے تھے مسلمان، اور مسجد نبی اتنی زیادہ بڑی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، بعض روایت میں آتا ہے 60 بائی 50 کی اس طرح تھی، تو آتے چھپرا بھی تھوڑا سا، تو ان کے پسینے کی بدبو اور ان چیزوں سے مسجد کے اندر ایک اسمیل پیدا ہو جاتی، فرشتوں کا ماحول۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی آئیں تو وضو کر اچھی طرح غسل کر کے خوشبو لگا کر آیا کریں۔ اللہ کا یہاں پر بھی حکم فرما دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ تو سج کر سنور کر آؤ، لگے کہ ہاں اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے یار سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ نماز عبادت ہے کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز پڑھو کس طرح؟ کأنہ یراک، کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ الصلاۃ معراج المومنین، جو کہا نماز مومن کی معراج ہے، اگرچہ اس حدیث کے الفاظ میں اور اس میں محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم معراج یعنی اللہ کا دیدار۔ مومن آتا ہے، حدیث میں آیا حضور نے کہ مسجد میں آؤ اور عبادت کرو کأنہ یراک، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، دیدار اس کا ہو رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاكَ، اگر ایسی کیفیت تمہاری نہیں بنتی ایمان کی وہ کیفیت نے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ تو خیال ہو کہ وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی ہم اگر دنیا کے کسی دوست اچھے سے ملنے جاتے ہیں، کوئی اگر پیارا کوئی محبوب ہو، اچھے طریقے سے تیار ہو کر جاتے ہیں، اچھا بھی دیکھا سرما لگایا ہے، بالوں میں کنگھی لگائی ہے، داڑھی کو اچھا کیا ہے، اگر داڑھی ہے نہیں ہے تو پھر ویسے 50 قریب قسموں کی کوئی کریمیں لگاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ سارا چیزیں کسی کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اس رب کو دکھانا پڑے، جب اس کے در پہ آنا پڑے تو کتنا حسن و جمال کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں آؤ تو خوبصورت اچھے لباس میں آؤ، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، اجازت دے دی کھانے پینے کی، ولا تسرفوا، دنیا کی نعمتیں استعمال کرو، اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔